السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ پیچھے کرو نا، نہیں تھے نا، ان کھول کے پیچھے کرو، اگے ڈگدا ہے، ہاں ایک تھے، ٹھیک ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك، وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، وہ جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، دنیا میں حسینوں کا آنا اور جانا ہے، مکے کے حسین جیسا آیا نہیں کوئی۔ شان رسالت، شان رسالت، شان رب العالمین۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ہے۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس اللہ پاک نے سنسار اور انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے حبیب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔ سب تو پہلے میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ پاک نے میرے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ اس تو بعد میں مرکز مسجد حاضہ دی انتظامیہ اور جتنی بھی احباب نے جنہوں نے آج دی پروگرام ترتیب دیتا، انتظامات فرمائے، کھانے دا انتظام کیتا،
دیگر معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک سبنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بالخصوص میرے پیارے بھائی، میرے محترم بھائی، عزت مآب بھائی، محترم بھائی تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقا، نام یاد نہیں، اللہ پاک سبنا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ میں انشاءاللہ اختصار دے نال چند باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات نو خوبصورت کرن واسطے اللہ نے اپنی نبیوں دا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ دی دھرتی تے بہت زیادہ انسان نے، آخری نبی تو پہلے جو نبی تشریف لے کے آئے نے انہاں دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے اپنے کول زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات اللہ دے قرآن دی ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو تقریباً پونے 6 صدیاں، پونے 600 سال اس اللہ دی دھرتی تے کوئی نبی نہیں سی آئے۔ اب پونے 6 صدیاں بہت وقت ہے، تھوڑا وقت نہیں ہے، بہت وقت ہے۔ تو ان حالات اندر انسان بہت زیادہ بگڑ چکے سن، زنا عام، بدکاری عام، شرک عام، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے یہ اللہ دی زمین اندھیری ہو چکی سی۔ اب اس اندھیرے کے اندر یقیناً ایک روشنی کی ضرورت سی۔ تو وہ جو روشنی کی ضرورت سی وہ اللہ مالک کائنات نے آمنہ دے لال نو روشن بنا کے کائنات اندر مبعوث فرما دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس معاشرے کو خوبصورت کر دیتا۔ جس معاشرے کے اندر اللہ دے پیغمبر تشریف لے کے آئے وہ معاشرہ بڑا گندا سی۔ تو اسی اس معاشرے کا اندازہ اس بات تو لگا سکتے ہو کہ وہ لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اس قدر گندا معاشرہ کہ اگر کسی دے ہاں بیٹی پیدا ہو جاندی تو وہ لوگ بڑا منحوس اپنے آپ کو سمجھا کرتے سن، کیونکہ انہوں نے کوئی سمجھان والا نہیں سی، انہوں نے کوئی دسن والا نہیں سی کہ بیٹی دے، پتر دے، ملا کے دے، نہ دے۔ تو یہ میرے اللہ دی اختیار اندر ہے۔ بیٹی منحوسی دی علامت نہیں ہے، بیٹی بدبختی دی علامت نہیں ہے۔ وہ کیا کر دے کہ وہ بیٹی نو لے جا کے کھڈا کھود کے دفن کر دے۔ پھر اللہ کے محبوب نبی نے اس معاشرے سے محنت کی تھی، اس قدر محنت کی تھی، اس قدر معاشرے کو خوبصورت بنایا۔ اور اس معاشرے کی اگر ایک فرد کی بات کراں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ چلتا زمین تے سی حضرت بلال آواز اللہ دی جنت جا رہی ہے۔ یہ کب ہوئے ہے؟ جب اللہ کے محبوب نبی کائنات اندر تشریف لیا چکے سن، جب اللہ دے نبی نو اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، لوگوں نے سمجھایا، انہوں نے قرآن دیتا، اللہ دے نبی نے اپنا فرمان دیتا، اور انہوں لوگوں دے دن رات محنت کی تھی، حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی کئی راتاں اور دنوں دی نیندر بھی اڑائی، اللہ دے نبی نے سفر کیتے، مارا برداشت کی، اس قدر خوبصورت میرے نبی نے معاشرہ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ قرآن کہتا ہے لوگوں میرا نبی بٹھائے بیٹھو، لٹائے لیٹو، چلائے چلو، روکے رکو، کوئی چیز دے لے لو۔ اگر کسی چیز سے میرا پیغمبر منع کرے تو منع ہو جاؤ، کیونکہ جس راستے پر میرا نبی ہے وہ جنت کا راستہ ہے، جہاں میرا نبی جنت میں جائے گا، جو امتی کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے آئے گا، جس جنت میں میرا نبی جائے گا اسی جنت میں اللہ محمد کے غلام کو بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ معاشرہ خوبصورت تب ہوئے گا جب لوگ نبی پاک دے فرما بردار بنیں گے، لوگ نبی پاک دے پیچھے لگ جائیں گے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ من وعن دل کی خوشی کے ساتھ جو بندہ تسلیم کر لیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر کے پیچھے لگ جاؤ، کامیابی تمہارا سب کا مقدر بنا دوں گا۔ گائیڈنس کون دے رہے ہیں؟ آمینہ کے لال۔ جنت کا راستہ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر۔ بلال کون تھا؟ غلام تھا بیچارہ، غلام تھا، کسی کا نوکر تھا، رنگ کالا تھا، بال گنگریالے تھے، بابا بھی غلام، دادا بھی غلام، آپ بھی غلام، والدہ بھی غلام۔ اللہ جانتا، حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے حضرت بلال کے رنگ میں کوئی کشش بھی نہیں تھی، یہ جو کنگھی ہوتی ہے حضرت بلال کے بالوں میں نہیں چلتی تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، کوئی نئے نقش بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اللہ نے سچ کہا میں کسی کے نئے نقش نہیں دیکھتا، میں کسی کا حسب نسب نہیں دیکھتا، میں کسی کا لباس نہیں دیکھتا، میں کسی کی وجاہت نہیں دیکھتا، میں کسی کا دنیا میں عہدہ نہیں دیکھتا۔ کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے جتنا بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ اتنا ہی اپنے بندے کو اونچا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ میری اور تیری کامیابی دا معیار لباس نہیں ہے، میری اور تیری کامیابی دا معیار برادری نہیں ہے، میں رانا ہوں، میں چٹھا ہوں، میں جٹ ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں، کوئی اللہ کے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے یہ تو محض تیری پہچان ہے، ورنہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ، ہم سب کا ابا بھی ایک ہے، بولو اماں بھی ایک ہے۔ اور بندے نے برادری تے فخر نہیں جے کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنی برادری تے فخر کردا نا میں فلاں فلاں، اے گل ذرا غور نال سن لو، اے لوکاں نوں بھی جا کے دسیا کرو، او جی میں فلاں ہوتا، جانتے نہیں مجھے، میں فلاں ہوتا ہوں، برادری نوں سامنے لے کے۔ نبی پاک نے فرمایا اتنا گندا بندہ، حدیث کے اندر ہمیں اتنے سخت الفاظ نہیں پڑے اللہ کے نبی کے، فرمایا جو بندہ اپنی برادری پر مان کرتا وہ ایسے جیسے گندی چیز اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ نفس کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے، جیسے بندہ گندی چیز کو اپنے منہ میں داخل کر لیتا ہے۔ انہاں برادری دا مان کادے واسطے؟ ویر ساڈا ابا بھی ایک ہے، بولو ساڈی اماں بھی، ہماری بنیاد تو ایک ہی ہے نا، بنیاد ایک ہی ہے نا۔ حضرت آدم ہماری بنیاد ہے علیہ السلام، اور ان کی زوجہ محترم ہماری اماں جان حضرت حوا، اسی سے یہ انسانیت کا سلسلہ چلا ہے نا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سانو سارے نو نبی پاک دا فرما بردار بننا چاہیے، نبی پاک دی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور آج میں تمہیں دسنا ہے کہ جس نبی دے آپا غلام بننا ہے نا انشاءاللہ، اس نبی دا مرتبہ سنیا جائے کہ اس نبی دی اللہ نے شان کنی بنائی، اس نبی دا اللہ پاک نے مرتبہ کنی بنائی۔ یہ کتنے لکھے ہے؟ قرآن چ لکھے ہے۔ امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ مالک کائنات نے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں اپنے پیغمبر دی شان عظمت نوچیاں فرما دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ پاک نے بھیجے ہیں، فرمایا پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے پوچھنا ہے کہ تسی اللہ دے نبی ہو، اللہ دے محبوب ہو، اللہ پاک نے تو کائنات اندر مبعوث فرمایا ہے، میرے پیغمبر تسی آپ ہی دسو میں اللہ تواڈی شان کیویں بلند کراں۔
تے اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ اعلم و رسولہ جبرائیل یار واپس ٹر جاوے تے میرے اللہ نو کہہ دیا جے اللہ ہی بہتر جاندا ہے اللہ عالم اللہ تو بہتر کوئی نہیں جاندا ہے اللہ پاک مینوں کتنا اونچا مقام دے گا کتنی عظمت اور کتنی رفعت اللہ عطا فرمائے گا تے حضرت جبرائیل واپس گئے نے اللہ پاک نو جا کے کہندے نے اللہ سونیا تیرا نبی کہہ رہے اللہ عالم اللہ دی ذات ہی بہتر جاندی ہے تے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل نو فرمایا میرے پیارے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے انی ذکرت معیا فرمایا میرے پیغمبر انہاں نو جا کے جبرائیل میرے نبی نو کہہ دے کہ اللہ پاک کہہ رہے اسی جتھے ذکر خدا ہوئے گا اوتھے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا جتھے میرا اللہ دا ذکر ہوئے گا اوتھے میرے نبی دا ذکر ہوئے گا صدقے جاواں قربان جاواں اللہ پاک نے بڑیاں بڑیاں عبادتاں دے اندر میرے نبی دا نام رکھ دیتا ہے اللہ دے بندے اذان ویکھ اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے جنازے دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تے آمنہ دے لال دا ذکر ہے اذان اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے نبی دا ذکر ہے اسی طرح نماز عیدین اندر اللہ دا ذکر ہے میرے پیغمبر دا ذکر ہے درود پاک اندر اگر اللہ دا ذکر ہے تو میرے پیغمبر دا ذکر ہے ساڈے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پیدا ہوندیاں نے انہاں نوں اذان دین واسطے اسی قاری صاحب دا انتخاب کرنے آوے قاری صاحب آندے نے اور آ کے اذان پڑھدے نے اذان اندر جتے اللہ دا ذکر ہے اوتے آمنہ دے لال دا بھی ذکر ہے سبحان اللہ بندہ قبر اندر ٹر جاندا ہے تے قبر اندر میرے پیارے عزیز بھائی ہیں اللہ دی فرشتے آن گئے ہیں آگے سوال کر کے مر ربو کا ما دینو کا من نبیو کا منکر نکیر آگے پوچھن گئے ہیں دس تیرا اللہ کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا نبی کیڑا ہے اوتے بھی اگر ذکر رب دا آیا ہے تے ذکر آمنہ دے لال دا بھی آیا ہے توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں ہے یعنی کہ بڑیاں بڑیاں عبادتاں ہیں جتے اللہ دا نام ہے تے میرے نبی دا نام ہے تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ہے تیری سیرت اللہ صورت اللہ کردار اللہ اعمال اللہ افعال اللہ ادوار اللہ سوسائٹی اللہ ہے پھر میں محبت کا پیغام دے دیا ہے میری تقریر دا ماٹو ہے میری تقریر دا عنوان بھی ہے کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا شان وکرا آمنا دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا میرے مزہ نہیں آ رہے میرے نال رل کے پڑھو نماز اللہ ہے ماحول بن جائے تسی آمینہ دلا ان دے بڑے فائدے نے تواڈے بولن دے بڑے فائدے نے ایک تے اللہ پاک تانوں اجر دے گا دوجا فائدہ تانوں نیند نہیں آئے گی تیجی بات ہے تسی ایکٹیو ہو جاؤ گے چوتھی بات ہے مولوی صاحب نو پتہ لگ جاندا بندے میری گل سن رہے نے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ بولنا ہے ویسے اج تک تانوں میں بلایا کوئی نہیں ہے پر ایک تقریر ہے ایک جمعہ نہیں ہے اج تانوں بولنا پائے گا انشاءاللہ بولیا کرو جدو اسی بلائیے تسی بولیا کرو تے شرمیا نہ کرو کئی نوجوان نہ شرم بڑی محسوس کرتے ہیں اللہ جاندا میں حیران ہونا وا اوے اللہ دے بندیا شرما تے اٹھے جتھے اللہ دی نافرمانی اور اللہ دے پیغمبر دی سنت دا قتل عام ہوندا ہے شرمانا تے بندے نوں اودوں چاہیے جدو بندہ ایڈی وڈی گندی گال کردا ہے آپ شرم آئے نہ آئے پر 15 سال دی بیٹی نوں شرم ضرور آندی ہے او میرے محترم بھائیو سانو شرمانا تے اوتھے چاہیے جتھے اسی
اسی پنچایت اندر بیٹھ کے جھوٹے فیصلے کرنے شرمانا تے اتھے چاہیے جتنے اسی جھوٹیاں قسمہ جا کے کھانے یہ تے اللہ پاک دا کارے اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہے اللہ دے پیغمبر دا فرمان بیان ہو رہا ہے یہ تے شرمانا نہیں چاہیے یہ تے بلکہ بولنا چاہیے توجہ کرنا غور کرنا کائنات دے لوگوں میں اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے پیغمبر دا مرتبہ اونچا کر دیتا ہے اپنے پیغمبر دی شان اونچی کر دیتی ہے پھر دا محبت دا پیغام دیاں گا کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا شان وکرا آمنا دے لال دا لال دا لال دا لال دا شان وکرا آمنا دے جڑا نہ بولے اللہ کر کے ان دی سیمی بند ہو جائے آواز چکیا کرو آواز چکیا کرو جدو بلاما چکو آواز نہیں تے اللہ اپنی چک لے گا مر جانا ختم ہو جانا سب کچھ اتھے ہی رہ جانا ہے نبی پاک دی محبت اندر بولیا کرو ہے پڑھو نا ذرا شان وکرا آمنا دے ساؤنڈ والا میرا بھی تھوڑی جی آواز چکی ذرا میں توجہ کرنا میرے گھروں پریشانی نہ بنے ہے کہ شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا اور شان وکرا آمنا دے لال دا گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو گود وچ چکیا حلیمہ حبیب نو جگت کوئی نہیں سونا جس دے نال دا اور جگت سونا جگت سونا کوئی نہیں جس دے نال دا شان وکرا آمنا دے لال دا توجہ کرنا میں دعویٰ کیتا اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن دی بےعزتی کیتا ہے قرآن دی بنیاد پہ رکھے ہے اللہ پاک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پیغمبر دا مرتبہ اونچائے شان اونچائے مقام اونچائے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا صوم و صلات میرا دیکھیا جائے گا عام بندہ بیٹھ کے نماز پڑھے اللہ اجر عطا فرمائے گا تے میرا پیغمبر بیٹھ کے بھی پڑھے تے اللہ پورا عطا فرمائے گا میرے پیغمبر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ لیں گے اللہ پاک پورا اجر عطا فرمائے گا کیوں شان وکرا آمنا دے لال دا غور کرنا توجہ کرنا مکے دے 5 سردار میرے پیغمبر بلائے گئے غور کرنے والی بات ہے ایک سردار نام متبع شیبہ ہے ولید عمر بن ناس ہے ابو جہل ہے یہ 5 سردار مکے دے میرے پیغمبر بلائے گئے اور آگے پتہ کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی تسی دلی بھیجتے سن اسلام دی دعوت دے دیو ہے اور روزانہ کہندے ہو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو ہے اللہ دے نبی اسی کلمہ پڑھ لینے ہوں گے پر ایک گل ہے تو ساڈی گل مننی پے گی ہے اسی تو ہاڈی من لانگے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اوے مکے دے سردارو عرب دے سردارو کی تو ہاڈی گل مننا ہے مکے دے سردار کہنے لگے ہیں اگر تسی واقعاتاً اللہ دے نبی ہو تے پھر انج کرو نا ہے جڑا آسمان دا چاند توڑ کے وکھاؤ ہے اونے دو ٹکڑے کر کے وکھاؤ ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اوے سرداروں کا سنو ہے آسمان دا چاند بنان والا میرا اللہ ہے بھگوان والا بھی اللہ ہے تے انہاں روشنیاں پھیلان والا بھی اللہ ہے جیڑا بنان والا ہے بھگوان والا ہے تے روشنی پھیلان والا ہے میں اس اللہ
کے عرض کرانگا میں درخواست کرانگا اپیل کرانگا میں اگر میرا اللہ توڑ دے گے تو اللہ پاک دا شکریہ ادا کرانگے گے تاکہ تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے اگر اللہ ایک کام نہ کرے کہ اللہ نو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ دے نبی کو جبرائیل آئے گے اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے جبرائیل اللہ نو جا کے میرا پیغام دے دیو ہے کہ مکے دے سرداروں نے مطالبہ رکھے آئے گے انہوں نے کیا ہے اگر اللہ دا نبی ہے آپ نے رب کو کہہ کہ آسمان نہ تا چند توڑ دے گے تے اسی کلمہ پڑھ لانگے گے اگر چند نہ ٹوٹیا ہے اسی کلمہ کوئی نہیں پڑھنا ہے تے میرے نبی دے نال انہوں نے معاہدہ کر لیا ہے جب جبرائیل نے اللہ دے نبی دا پیغام اللہ کو سنایا ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے جبرائیل میرے نبی نو جا کے کہہ دے میرے نبی چن میں توڑ دیاں گا پر انہاں کافراں نے پھر بھی کلمہ پڑھنا انہاں بدبختہ نے کلمہ نہیں پڑھنا ہے عتبہ شیبہ ولید عمر بن ناس ابو جہل ہے انہاں نے کلمہ کوئی نہیں جے پڑھنا ہے لیکن میرے پیارے نبی ہے میں اللہ تواڈے جذبات دا احترام کرنا ہے انج کرو نا ہے فلاں جگہ تے آ جاؤ ہے اوتھے آ کے انہاں کافراں نو بھی بلا لو جڑے جڑے تواڈی نبوت اندر شک کر دے ہیں انہاں سارے نو کٹھیاں کر لو ہے غور کرنا نوجوانوں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ 5 حدیثاں لے کے آئے ہیں اس زمانے اس حدیث کے بارے آسمانہ دا چلو ٹوٹنا ہے 5 حدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں فرمایا انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے عہد میں اللہ کے نبی کے دور میں اللہ نے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا کیوں کیا تھا کافروں نے نبی کو کہا تیری نبوت کو مانیں گے جب آسمان کا چاند توڑو گے میرے نبی نے اللہ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم ہے تے چن تے 2 ٹکڑے کرنا تیرے رب دا کم ہے فرمایا 2 ٹکڑے تیرا رب کر دے گا انج کر کے میرے نبی نے آسمان نہ پر انگلی کی دیے ہے فرمایا انشق القمر علی عہد رسول اللہ فرقتن فرقتین چند تے 2 ٹکڑے ہوئے پھر مننا پے گا شہر فرقہ دے عباسی آوے گجرہ والے دے عباسی آوے بستی ارائیاں دے رہن والے آوے مننا پے گا کہ شان وقرہ آمنہ دے لال دا شان وقرہ آمنہ دے لال دا شان وغیرہ آمنہ دے لال داو اگلی گل دے غور کرنا ہے اللہ دے نبی سفر تے جا رہے ہیں توجہ کرنا ہے سفر تے جا رہے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ نال ہیں ذات راہ نال نہیں جا رہے ہیں مشکیزے نے کھجورانے ہیں پانی دے مشکیزے نے سچو نے اللہ دے نبی دے یار لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر سفر بڑا طویل لمبا سفر ہے پر ہجے میرے نبی اپنی منزل تے نہیں پہنچے ہیں جو کہ کئی دن لگ گئے سفر دے ہیں حتیٰ کہ پانی بھی مک گیا ہے میرا توجہ کر ذرا گل سمجھا جائے گا اگر گل سمجھ آئے گی تو پھر جا کے پتہ لگے گا میرے پیغمبر دا مقام ہے میرے پیغمبر دی عظمت ہے سفر بڑا لمبا ہے ایک جگہ تے نبی دے یاراں نے جا کے پڑاؤ ڈالے آئے ہیں عصر دی نماز دا ٹائم ہے نبی دا ایک یار اگے آئے ہیں عصر دی اذان پڑھی ہے کہ اللہ دے نبی نو آ کے کہنے لگے ہیں اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنی ہے تے پانی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں ہے تو تانوں پتہ نا وضو نماز کی شرط ہے بولو وضو نماز کی اگر بندے کا وضو نہیں تو نماز ہے اگر وضو ہے تو نماز ہے اگر وضو نہیں تو نماز ہے نہیں ہے مجبوری کے تحت تیمم ہے آخر نماز کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا اے تے نہیں نا جی میں ستا اٹھ کے مسیتے آ جا تے بغیر وضو تو بغیر منہ تو بندہ نما ایسا نہیں ہے نبی دا یار اللہ دی نبی بلائے آ کے عرض کرن لگے اللہ دے حبیب اذان ہو گئی ہے تے حج جماعت نو کچھ ٹائم پہ آئے ہیں تے پانی مک گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اور میرے یار کیا کسی کو بھی پانی کوئی نہیں ہے عرض کی جی اللہ دے حبیب بالکل پانی کوئی نہیں ہے اللہ دے نبی نے فرمایا
جاؤ اپنے اپنے خیمیاں دے اندر ہے کسی مشکیزے دے اندر ہے کسی چھوٹے جو پیالے دے اندر ہے کوئی چند قطرے پانی لب جائے تو مینوں آ کے دسیا جے گا ایک صحابی دوڑ کے گیا ہے توجہ کرنا میرے والا ہے میں حدیث کا نقشہ بیان کر لگا ہوا میں اگر میرے بل غور کرو گے ایک صحابی پیالہ لے کے آئے گا انج کر کے پیالہ لے کے آئے گا کہ پیالے دی جڑی تہ وچ جنوں تل کیا جاندا ہے اون دے اندر چند قطرے پانی دے باقی نے اللہ دے حبیب نو آ کے کہن لگے ہیں اللہ دے نبی پیالہ ہے تے ان دے اندر چند قطرے پانی نے اللہ دے نبی نے اپنا پیالہ او جڑا پیالہ ہے کھبے ہاتھ اندر پکڑ لیا ہے تے سجے ہاتھ دیاں 5 انگلاں میرے نبی نے وچ پیالے دے رکھ دتیاں نے اللہ نے انہاں 5 انگلاں چوں 5 نہراں چلا دتیاں نے توجہ کرنا میں 5 نہراں میں اللہ نے 5 نہراں چلا دی دی او جڑا پیالہ سی نا اون دا منہ تا سی نا نبی پاک نے ویکھیا جے 5 انگلاں وچ پا دتیاں تے مننا پے گا نبی دی انگلاں وی اللہ نے برکت والیاں بنائیاں نے اور برکت والیاں ہیں میرے نبی دا پورا جسم برکت والا ہے میرے نبی دی زبان مبارکہ برکت والی ہے میرے نبی دے جسم دے بال برکت والے ہیں میرے نبی دی گفتگو برکت والی ہے توجہ کرنا غور کرنا ہے اللہ دے حبیب نے جب 5 انگلاں وچ پائیاں ہیں اللہ نے 5 نہراں چلا دتیاں ہیں تے میرے نبی نے انج کر کے پیالہ الٹا کر لیا ہے تے پانی نیچے گرن لگ گیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں غسل کرنا ہے غسل کر لو ہے جنہیں وضو کرنا ہے وضو کر لو ہے جنہیں برتن بھرنے ہیں وہ برتن بھر لو ہے جنہیں مشکیزیں بھرنے ہیں وہ مشکیزیں کر لو ہے شاید بابا سمسام رحمت اللہ علیہ ہے اس واسطے تڑپے سن اور بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا بجا آسا تعجب ہے کیڑی گل دا اوے پتھراں وچوں پانی نت چلدا ہے تے 5 انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں نے ساڈے پیر دیاں ساٹھے پیر دیا ہے توجہ کرنا غور کرنا ہے مننا پے گا ہے میرے پیغمبر اللہ نے نشان عطا فرمائی ہے اگر پیالے دے اندر 5 انگلاں میرے نبی رکھ دے ہے اللہ 5 نہراں چلا دیتا ہے پھر پڑھو نا شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا اگر ہجے بھی نہ پڑھو ہجے بھی نہ پڑھو ہجے بھی نہ پڑھو تو میں سمجھاں گا تو انہوں پتہ نہیں نبی دی شان سمجھ ہی نہیں آ رہی اجے تسی ہجے بھی نہ پڑھو تے مل کے پڑھو میرے نال پڑھو میں پڑھو نہ رل کے سارے پڑھو میں کہ شان وکھرا آمنا دے لال دا لوگ جانو گلہ کر رہے وہابی نبی کی بات نہیں وہابی اہل حدیث کی شان بیان ہے اجنا اللہ دے بندے آگئے میں تیرے کچھ نہیں کہنا چاہتا کیمرے لگ کرے گئے میں بس ہوئی پیغام دیاں گا مار اس پہ ایمان نو فیر ہے جڑا نبی نو بڑے پرا جنہ سمجھنا نہ ہوئے ظالمہ نہ ہوئے اسی نبی نو بڑے پرا جنہ نہیں سمجھنے ہیں ساٹھا قیدہ کیا ہے ساٹھا نظریہ کیا ہے میرا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ پوری کائنات رل جائے آمینہ دلال دا مقابلہ نہیں ہے آدم دی اولاد ساری مل جائے گئے ماں آمینہ دی لفظ جگر دا مقابلہ نہیں ہے اور میں دی اللہ دی فضل نال ہے گلی گلی کے اللہ پھرنا کے شان وکرا آمنا دے لال دا شان وکرا اور شان وکرا آمنا دے لال دا اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول اطاعت اللہ دی اور اس دے رسول دی سے عقیدہ کوئی نہیں ہے عقیدہ کوئی نہیں صحابیاں دے نال دا عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ کوئی نہیں ہے
صحابیاں دے نال دا شان بکرا آمنا دے ہن میں تو چونکہ میں میرے سامنے نا کیمرے لگے پے نے تے بندے دو چار میرے سامنے بیٹھے نے سامنے بھی 4-5 بندے نے یا ادھر مجمع بیٹھا ہی ہے ادھر بیٹھا ہے انجی گل ہے نا او بولو تے صحیح نا بندے کنے 2-3 بچے نے تے وہ 4 بندے وہ بیٹھے لو جی میرے پاس 4-5 بندے نے کیونکہ میری نظر سٹیٹ جا رہی ہے توجہ کرنا ہن ادھر دے آندا تے ادھر آندا مقابلہ ہے میں بول لاں گا ادھر زیادہ بول دے نے ادھر زیادہ بول دے نے پہلے ادھر بولن گے کہ شان چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے دسو اج اللہ دے فضل نال اسی نبی نو بڑے بھرا جنہ من دے آپ بتاؤ ہم نبی کو بڑے بھائی جتنا مانتے سارے نبی مل جائے پر آمنہ کے لال کی عظمت کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں پہلے تسی بولنا ہے شان بکرا آمنہ دے اسٹیج لے ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ اچھا توجہ ہے ماشاءاللہ میں کہ شاید میرا بھرا ساؤنڈ ہے ہاں تھوڑا جا بولو میں بھی تہاڈا مولوی بھرا ہاں بولے درجہ کوئی گل نہیں آپ رل مل کے بولنا ہے یار ویسے میری عادت ہے میں کسی مولوی نو سون نہیں دیندا توجہ ہے میرا بھرا ہے اللہ صحت عطا فرمائے توجہ کرنا ہے کہ شان بکرا آمنہ دے تسی بولے آجے کیونکہ تسی بھی نبی دے غلام ہو یہ بھی نبی دے غلام دے کہ شان بکرا آمنہ دے لو جی کھبے والے جیت گئے نے نصیب دی گل ہے ٹینشن نہیں لینی کوئی نہیں اللہ تانوں صحت عطا فرمائے گا اللہ تانوں برکت دے گا ماشاءاللہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ بڑی دوروں آئے نے لاہوروں آئے نے اللہ پاک انہوں نے عزت عطا فرمائے گا توجہ کرنا غور کرنا ہے تا اللہ دا قرآن بولے آئے تے بڑے پیارے انداز اندر کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر آگا ہے اور کرنا سے بخاری دی روایت ہے اللہ دے نبی کو دو فرشتے اللہ دے نبی کو تے اللہ دے نبی آرام فرما رہے ہیں اچھا ایک فرشتہ ہوا دے اندر ہے پرواز کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں تے دوسرا فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا اے جڑا تھلے فرشتہ نبی پاک دے کول آ کے کھڑا ہو گیا اے اوپر والے فرشتے نو کہندا جڑا پرواز ہے انہوں کہندا ہے کیا یہ ہوئی اللہ دے نبی نے جنہ کو اللہ نے آپ نے بھیجے ہے تے اوپر والا فرشتہ آندا آہو آہو اے ہی نے اللہ دے نبی اوپر والا کی آندا ہے توجہ ہے نا ماشاءاللہ ایک فرشتہ نبی دے کول کھڑا ہے تے ایک کتھے ہے ہوا دے اندر پرواز ہے جڑا تھلے نبی دے کول کھڑا آ کے او اتلے نو پوچھدا ہے کدھرے غلط تے نہیں آ گئے یہ ہوئی نے اللہ دے نبی تصدیق کی تھی تے اوپر والا فرشتہ کی کہندا آہو اے ہوئی اللہ دے سارے بولو اے ہوئی اللہ دے لو جی جدو تصدیق ہوگی نا ہن تھلے والا فرشتہ کہن لگا جی نبی پاک دا موازنہ کرو وزن تولو وزن تولیا گیا ایک بندے دے نال کنے بندے دے نال ایک بندے دے نال گل بڑی پیار نال سنن والی اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تے نبی دی حدیث شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا عقل مانے یا نہ مانے حدیث ہمیں ماننی پڑے گی دین وہی ہے جو عقل کے خلاف ہو تو پھر بھی مانو بہت ساری ایسی چیزیں جو عقل نہیں مانتی مثال دے طور پہ آپ تیمم کرنے ہیں یا بندے نے جرابہ پائی ہوتے بندہ مسا کردا ہے عقل پتہ کیا کہتی ہے عقل کہندی ہے کہ بندے دا پیر تھلو خراب ہوندا ہے تے تھلو بندے نو مسا کرنا چاہیے پر آپا کتوں مسا کرنے ہاں اتو بولو کتوں کرنے ہاں اتو تاں کرنے ہاں کہ نبی نے اتو کیا ہے اگر عقل نو ویکھیا جائے تے بندے دے پیر تے تھلو خراب ہوندے نے تھلو بندے نو ہاتھ لانا چاہیے پر بندہ پیر دے تھلے ہاتھ لاندا بندہ تے اتو ہی ہاتھ پھیردا ہے نا اے تے ایک مثال دیتی ہے سینکڑوں ایسی مثالاں نے کہ جیڑیاں عقل نہیں مندی پر مومن انہاں نو مندا ہے مومن مندا ہے اچھا جی نبی پاک دے بارے وچ دسیا گیا اے اللہ دے رسول نے تے نبی پاک دا وزن تو لیا گیا وزن کیتا گیا ایک بندہ بٹھایا نبی دا وزن زیادہ نکلا ہے نبی دے مقابلے 10 بندے بٹھائے گئے تے نبی دا وزن ہے زیادہ نکل آیا نبی پاک دے مقابلے 100 بندہ بٹھایا گیا نبی دا وزن ہے زیادہ نکل آیا پھر نبی پاک دے مقابلے 1000 بندہ بٹھایا نبی دا وزن ہے پھر اوپر والا فرشتہ تھلے نو کہندا کی کرن دے ہیں وزن نبی دا تولن دے تے مقابلے چمتی بٹھان دے ہیں
ساری کائنات بھی بٹھا لے محمد کا وزن پھر بھی زیادہ نکل آئے گا کرنا غور کرنا ہے کہ جڑا وزن ہے اس وزن تو مراد جسمانی وزن نہیں ہے بلکہ نیکیاں دا وزن ہے اجر دا وزن ہے فضیلت دا وزن ہے میرے نبی دی شان دا وزن ہے میرے نبی دے مقام دا وزن ہے میرے نبی دی عزت دا وزن ہے میرے نبی دی رفعت دا وزن ہے میرے نبی دے علم دا وزن ہے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا ورفعنا لاکا ذکرات ہے اللہ پاک نے فرمایا کائنات لوگوں ہے میرے پیغمبر دا وزن زیادہ ہے میرے نبی دی شان زیادہ ہے اور شان بکرا آمنا دے لال دا شان بکرا آمنا دے لال دا اور کرنا توجہ کرنا ہے میرا دل کرتا ہے میں قرآن پڑھانا اپنے نبی دی شان اندر ہے اپنے نبی دے مرتبے دے اندر ہے اپنے نبی دی صفتاں دے اندر ہے توجہ کرنا غور کرنا ہے اور قرآن دے پروانے ہو گئے اما جان کو ایک بندہ ہے امی عائشہ ہے صدیقہ ہے عابدہ ہے زاہدہ ہے قاریہ ہے عالمہ ہے محدثہ ہے فقیہہ ہے پوری کائنات دی ماں ہے امی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے دروازے تے دستو کوئی نہیں میں باہر نکلی آوے تے میں دیکھیا ایک نوجوان کھڑا ہے تے مینوں سوال کر لگا ہے تسی اللہ دے پیغمبر دی اہلیہ ہو تسی اللہ دے پیغمبر دی بیوی ہو ذرا دسو تے سیدھا ہے نبی پاک دی عظمت ہے نبی پاک دی خدمت کیسی ہے تے اما جان فرماندیاں نے اوے رب دی اپن دی کیا قرآن نہیں جے پڑھیا ہے کہن لگے قرآن پڑھیا ہے اما جان فرما دیا نے اللہ نے میری نبی دیا اداواں قرآن وچ بیان کی دیا نے فرمایا کان خلقہ القرآن ہے فرمایا میرے نبی دا خلق قرآن ہے میرے نبی دی صفات ہے میرے نبی دا اٹھنا بیٹھنا ہے میرے پیغمبر دیا اداواں ہے رب دا قرآن ہے توجہ کرنا غور کرنا ہے پھر میں تائیں محبت نال کہا کرنا ہے کہ گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمنہ کا جایا ہے تورات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے پر قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے اور اگلا جملہ بڑا پیارا میرا فیورٹ جملہ ہے بڑا پسندیدہ جملہ ہے کرنٹ والا جملہ ہے انبیاء سب نرالے ہیں بڑے نصیب والے ہیں مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے مدنی کو میرے اللہ نے فلکوں پہ بلایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے توجہ کرنا قرآن دے کنے پارے نے آواز نہیں آئی آواز چکو کنے پارے نے
قرآن دے 30 پارے نے قرآن دے 30 پارے نے اما جان فرماندی نے خان خلق القرآن کان خلق القرآن کان خلق القرآن اما جان نے فرمایا اگر میرے پیغمبر دی عادات مبارکہ پڑھنیاں نے رب دا قرآن پڑھ گے میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھا گے کیونکہ میری ماں نے کے آئے گے اما جان نے کے آئے گے صدیق دی بیٹی نے کے آئے گے میرے پیغمبر دے بستر دی حلاوت بننے والی ہے میرے پیغمبر دے بستر دی رونق بننے والی ہے جن دی شان وچ اللہ دا قرآن آ رہے اس اما جان نے کے آئے گے کان خلقہ القرآن یقین کر نوجوان ہے یقین کر بلیو کر گئے یقین کر مادی زبان دے گئے اما جان فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن قرآن پڑھ جا کے قرآن پڑھ گئے تے میرے پیغمبر دیاں دعوان ہے وفاواں میرے پیغمبر دیاں قرآن اندر ہے غور کرنا قرآن دا پہلا پارا ہے میرے نبی دا ذکر آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ دے قرآن دا دوسرا پارا آ گیا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها اللہ دے قرآن دا تیسرا پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ دے قرآن دا چوتھا پارا ہے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ دے قرآن دا پنجواں پارا ہے تے میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم میرے پیغمبر دا ذکر آ گیا ہے تے قرآن دا چھٹا پارا آ گیا ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم اللہ دے قرآن دا ساتواں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے توجہ کرنا غور کرنا ہے اللہ پاک دے قرآن دا ساتواں پارا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کائنات دے لوگو یا ایوہ النبی شہد نبی تو مراد ہے اللہ پاک نے میرے نبی دا نام لے آئے ہیں قرآن دا 8واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ پاک نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین قرآن دا 9واں پارا تے میرے نبی دا ذکر آ گیا اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قرآن دا 10واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین قرآن دا 11واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن دا 12واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ قرآن دا 13واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ قرآن دا 14واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ قرآن دا 15واں پارا ہے میرے نبی دا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام پھر مننا پے گا شان وغیرہ آمنا نے لال دا شان وغیرہ پڑھو 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 شان وغیرہ آمنا دے لال دا مان گیا کان خلقہ القرآن اما جان فرمان دیا نیوان والیا قرآن پر میرے نبی دا ذکر قرآن وچ مل جائے گا اما جان فرمان دیا نیوان والیا قرآن پڑھ قرآن میں صدقی جاواں قربان جاواں آؤ کائنات لوگوں میں تائیں کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمائے ورفعنا
صفتاں میرے نبی دیاں شاناں میرے نبی دیاں عظمتاں قرآن وچ بیان کیتیاں نے آؤ کائنات دے لوگوں کدھر اللہ دا قرآن نے جو کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا لوگ اللہ دی بہت بڑی رحمت ہے میرا پیغمبر بن کے آیا ہے اور کرنا توجہ کرنا ہے آمنہ دلال نے فرمایا سب تو پہلے اللہ میری قبر نو شک کرے گا تے میں قبر چو باہر آواں گا میرے نبی اپنے روضہ مبارک اندروں ہے قیامت والے دن ہے سب تو پہلے اگر قبراں چو کھڑا ہوئے گا تے آمنہ دا لال کھڑا ہوئے گا اللہ دے پیغمبر ہیں پھر میرے نبی نے فرمایا میں میدان معاشر اندر جاواں گا تے میدان معاشر اندر میں اپنے امتیاں دا انتظار کراں گا غور کرنا نوجوانوں فرمایا میں انتظار کراں گا اپنے غلاماں دا اپنے چوکیداراں دا پہرے داراں دا نمازی اور اسی طرح صدقہ کرنے والے رمضان دے روزے رکھنے والے فرمایا میں اپنے غلاماں ول ویکھاں گا اپنی امت ول ویکھاں گا تے میری امت آئے گی میں انتظار کراں گا میں انتظار کراں گا پوچھیا کہ اللہ دے نبی تسی کتے انتظار کرو گے اللہ دے حبیب نے فرمایا میں میدان محشر تے انتظار کراں گا تے آمنہ دے لال نو دسیا گیا اللہ دے نبی اوتھے انتظار کرو گے اوتے 50,000 سال دا دن ہے اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں یار میں ہی دسیا ہے 50,000 سال دا دن ہے پر اوتھے اللہ پاک کو حوض بنائے گا اللہ پاک اس حوض دے مینوں کھڑے کرے گا میرے ال ویکھے آ جائے گا پر میں اس حوض دے 4 کنارے نے جڑا حوض میدان معاشر اندر اللہ پاک دکھائے گا امت آئے گی پیاسی ہوئے گی بڑے پریشان ہون گے دن بڑا لمبا ہوئے گا کھان پین واسطے کچھ نظر نہیں آ رہا گا ہر بندہ اپنے نامہ مال نو ویکھ کے پریشان ہوئے گا کیونکہ حساب و کتاب دا دن ہے اللہ دی نبی نے فرمایا اس حوض دے 4 کنارے نے فرمایا ایک کنارے تے میرا ابو بکر ہوئے گا دوسرے کنارے تے میرا عمر ہوئے گا تیسرے کنارے تے میرا عثمان ہوئے گا تے چوتھے کنارے تے میرا علی ہوئے گا تے میری امت آئے گی کئی ایسے نصیبوں والے جنہوں نے ابو بکر پانی پلائے گا تے کئی ایسے ہیں جنہوں نے میرا عمر پانی پلائے گا کئی ایسے جنہوں نے میرا عثمان ہے تے کئی ایسے جنہوں نے میرے نبی نے فرمایا میرا علی پانی پلائے گا اور انہاں تو بڑھ کے وہ نصیبوں والا جنہوں آمنہ دا لال بک نال پلائے گا صدقے جاواں قربان جاواں یہ منظر اتھے بنے گا یہ شان اللہ میرے نبی نو عطا فرمائے گا فرمایا کائنات دے لوگوں میری امت آئے گی میں پانی پلاواں گا اللہ دے نبی نے ایک دن قسم اٹھا کے فرمایا اوے لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا وا کہ کئی ایسے نصیبوں والے جنہوں میں آپ بک بک بھر کے پلاواں گا کی عظمت والے ہیں وہ کون ہون گے میرے نبی نال وفا کرنے والے ہیں میرے نبی دیوں سنتوں بنانے والے ہیں میرے نبی تے جان وارن والے ہیں میرے نبی نال محبتاں کرنے والے ہیں اوے اللہ دے عبدیا دعویٰ کرنا اور عملی کم کرنا اور یہ ہر بندہ دعوے لئی پھرتا ہے میں نبی پہ مروں گا میں نبی پہ جان دوں گا میری نبی پہ سب کچھ حاضر ہے اوے اللہ دے عبدیا اے نبی نے تے جان منگی کوئی نہیں ہے اگر فاری آگئی تے انشاءاللہ دیاں گے فی الحال کام میں کرنا ہے کہ نبی دیاں سنتیں اختیار کر لو نبی دیاں وفامن اختیار کر لو ایک دن حضرت علی مولا جا رہے ہیں قافلے دے اندر جا رہے ہیں انہاں دا ہی دور خلافت ہے کیونکہ خلیفہ چہارم ہے حضرت علی مولا جا رہے ہیں ایک دن سواری اترے نہیں ہے قافلہ نہ رہے ہیں 5 منٹ ہوتے آرام کیتا ہے پھر اٹھے نے سواری سے بیٹھ کے چل پہ گئے نال والے ساتھیوں نے پوچھا ہے پیارے علی کوئی کام نہیں کیتا ہے کوئی باز و نصیحت نہیں ہے بس 5 منٹ لیٹے ہو تے پھر سواری تے بیٹھ کے سفر شروع ہے حضرت علی نے فرمایا یار کم تے ہے ہی کوئی نہیں ہے میں کم تاں کیتا ہے کہ ایک دن میں آمنہ دے لال دے نال سی انہاں نے انج کیتا میں بھی اج انج کر لیا ہے
میں اج انج کر لیا ہے، میں اج تاں کیتا ہے کہ نبی پاک دی ادا تے عمل ہو جائے گا۔ میرا نبی ایتھے لیٹیا ہے تے میں بھی ایتھے لیٹ جاواں گا۔ میرے نبی نے کچھ دیر آرام کیتا ہے تے میں بھی کچھ دیر آرام کر لاں گا۔ میرے نبی نے کچھ دیر تے سکون کیتا ہے تے میں بھی تے سکون کر لاں گا۔ توجہ کرنا ہے، ایو لوگ نے جنہاں نے نبی پاک نال پیار کیتا ہے، نبی پاک نال محبتاں کیتیاں نے، تائیں اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا فما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ اللہ کہتا نبی دے پیچھے لگ جاؤ تے نبی دیاں سنتاں اپنا لو، نبی دیاں سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن گے صدراں بنان والے، مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا، کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم نبی دے فرما بردار بن جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا میری امتی میرے پیچھے پیچھے آ جا، میرے پیچھے پیچھے آ جا، جدھر میں جا رہے ادھر تو آ جا، چونکہ میں بھی جنت جانا تے میرے پیچھے آنے والا بھی سیدھا ڈائریکٹ جنت وچ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ کے کسی اور رستے نو اختیار کرے گا نا تے وہ نبی دا رستہ چھڈ دیندا ہے، تے جڑا بندہ نبی دا رستہ چھڈ دیندا کسی اور دا رستہ جنت جا سکدا نہیں، بولو اچھی بولو، جا سکدا نہیں۔ دیکھو نا ہر چیز نو ایک نہ ایک رستہ تے جاندا ہے نا، جاندا ہے نا، ہر شے نو ایک رستہ جاندا ہے۔ اے تواڈے پنڈ نو بھی ایک رستہ آندا ہے نا، ہو سکدا 2-4 بھی آندے ہون، پر جیڑے بھی آندے نے پر صحیح آ رہے نے نا، غلط تے کوئی بھی نہیں نہ آ رہا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو بہترین رستہ میرے نبی والا رستہ ہے، بہترین طریقہ میرے نبی دا طریقہ ہے، بہترین گفتگو میرے نبی دی گفتگو ہے، بہترین نماز میرے نبی دی نماز ہے، بہترین حج میرے نبی دا حج ہے، بہترین عمل میرے نبی دا عمل ہے، اور بہترین حدیث میرے نبی دی حدیث ہے۔ کائنات اندر میرے پیغمبر تو اچا نہ رب نے بنایا تے نہ قیامت تک آئے گا۔ تائیں اللہ پاک نے جتھے اپنی اطاعت دا نام لیا اتھے اللہ نے اپنے نبی دا بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والو تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی کی بات مانو۔ اے اللہ پاک نے سانو کیا ہے ایمان والے، تے آپا سارے ایمان والے ہیں نا، الحمدللہ آپا ایمان والے ہیں، ساڈا اللہ تے یقین ہے، نبی تے یقین ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میرے امتی گھبرا نہ، جیڑا حوض کوثر دا پانی ہوئے گا نا وہ برف نالو زیادہ ٹھنڈا ہوئے گا، دودھ نالو زیادہ سفید ہوئے گا تے شہد نالو زیادہ میٹھا ہوئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جدوں میرے ہتھوں ایک گھٹ لب گئی 50,000 سال تانوں پیاس نہیں جو لگے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ میں نا ننکانے دے نال تقریر کرنے گیا نبی پور پیراں اتنے پنڈ ہے، شاید تساں کسی نے ویکھیا ہونا ہے، تے میرے تو پہلے شیر پاکستان مولانا عبداللہ نثار صاحب اج بھی تشریف لے آلے نے نا، سبحان اللہ۔ تے اتنے گفتگو ایک مولانا صاحب کر رہے سن، وہ میرا خطاب بعد چ ہونا سی، تے اتنے ایک مولانا صاحب حدیث بیان کر رہے سن، کہنے لگے نبی پاک نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جسے مل جائے گا نا تو اسے 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے کہ بابا بچ کھڑا ہوگا، کہنے لگا ساڈے کول برف نہیں پیتی جاندی، وہ کیویں پی لیں گے؟ مولوی صاحب آندے بابا رک جا، بیٹھ جا، تینوں ملنا ہی کوئی نہیں جائے۔ کیسی یار عقل لے کے نبی نے کہا ملے گا، تسی ساڈے کول برف نہیں پیتی، اچھا ساڈے کول برف تا نہیں پیتی جاندی، ساڈے چ بڑیاں بیماریاں نے، بلڈ پریشر ہے، سن یرکان ہے، ٹی وی ہے، شوگر ہے، یہ ہے کہ کوئی نہ؟
بولو نا جنہوں ہے اللہ شفا عطا فرما دے آمین ہولی کیا جائے کتنی دعا قبول ہی نہ ہو جائے اللہ پاک مکمل شفا عطا فرمائے اچھا سانو بیماریاں نے بولو جنت کوئی بیماری ہوئے گی اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا بابا جی آدم جیسا قد دے گا جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا حسن حضرت یوسف والا ملے گا جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا جوانی حضرت عیسیٰ والی ملے گی جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا بولی حضرت داود والی اور جہاں قد آدم جیسا حسن یوسف جیسا بولی داود جیسی جوانی عیسیٰ جیسی اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤ گے اللہ تمہیں اخلاق محمد والا عطا فرمائے گا دسو تے تانوں کادی بیماری ہوئے گی ایویں ٹینشن لے لیندے برف نہیں پیتی جاندی ایتیاں دے مولانا شوگر چینی نہیں کھادی جاندی او تے شاید نالوں زیادہ میٹھا ہوئے گا کیویں پی لیں گے او بھائی جڑا ایہو جی گل کردا ہوندا سمجھ لو حدیث تے یقین نہیں بولو یقین تے ساڈا یقین پورا ہونا چاہیے سانو کا دی ٹینشن ہے پلانے والا کون ہوگا اللہ اور پینے والے کون ہوں گے ہم جو اللہ پلا سکے گا وہ ہضم بھی کروا دے گا بولو وہ ہضم بھی تو ٹینشن کا دی پینا کہ کوئی نہ آواز نہیں آنڈی تو آڈی ہاتھ کھڑا کر کے پیو گے انشاءاللہ توجہ کرنا اللہ جزا اللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ اور تسی تے نیک لوگ ہو نا ماشاءاللہ تسی تے نبی نال محبت ہی بڑے کرنے والے ہو اللہ دی رحمت تسی مایوس کوئی نہیں جی اللہ دی فضل نال اللہ دی قسم 1% مایوس کوئی نہیں کیوں نبی بھی اللہ پاک نے تاں بھیجا ہے کہ اے امت نبی نال پیار کرے تے جیڑی امت نبی نال پیار کرے گی پھر اللہ کہے گا میرے نبی ہن اپنی امت نال پیار کر سبحان اللہ اے دنیا چ تیری غیر موجودگی جو تیری سنت نال پیار کردے نے تے میرے پیارے نبی انہاں نوں پلا تاکہ انہاں نوں پتہ لگے کہ آمنہ دی لال دنیا چ ساں تے تابی پیار کردے نے جنت نے تے ہن بھی پیار کر رہے ہیں سبحان اللہ ایڈے پیارے نبی اللہ نے مینوں تانوں عطا کر رہے نے آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا ہوں کوئی اگلا مولی صاحب ہے تو لے آؤ ماشاءاللہ یا میری جان کرنی لے آؤ ماشاءاللہ جڑے خطیب صاحب تشریف لے آئے تاکہ انہوں نے بھی خطاب شروع کروائے توجہ کرنا باس اتنی دیر تک جب تک اگلے آدمی دین تشریف لیے رہنے ہیں توجہ کرنا غور کرنا ہوئے تاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا فرفعنا لاکھا ذکر کرنا فرمایا لوگ میرے پیغمبر دا ذکر سب تو بلند دیں سب تو اونچائیں میرے نبی دا ذکر ہے صدقے جاواں قربان جاواں پھر میں تے بھی پیار دی بولی بولا کہ سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیاں سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیاں جس دی انگلاں جس دی انگلاں چن اسمانی چیر دیا سونیا سونیا زلفاں میرے پیر دیا اور توجہ کرنا غور کرنا جملہ بڑا پیارا ہے بڑا پیارا جملہ اللہ کر کے سمجھ آ جائے دعا کر لگا مانگے توجہ کرنا اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑھے خواب چ مدنی آوے انج نہیں جملہ میں کروڑ دا کیا ہے تو تہاڈی سبحان اللہ آئی تقریباً کوئی 5000 روپے دی انہیں تو نہیں نا گل بننی گل بڑی پیاری ہے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑھے خواب چ مدنی آوے ماشاءاللہ ہن تسی حق ادا کیتا ہے جملے دا انج بولیا کرو میں دوبارہ جملہ پڑھن لگا واں اللہ 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 سونا ایک کرم کماوے ساڑھے خواب چ مدنی آوے
साडे ख्वाब च मदनिया बोलो अल्लाह वास्ते औखा कम जेड़ा अल्लाह चन तोड़ सकदा है ओ आमना दा चन वखा भी सकदा है जेड़ा आसमाना दा चन रब तोड़ सकदा है ओ मोमना नु आमना दा चन वखा सकदा है तवज्जो करना गौर करना है अल्लाह सोना एक कर्म कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे साडे ख्वाब च मदनी आवे अखियां भुखियां अखी माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी जिंद जान मेरे प्यारे वीर हजरत मौलाना लियास मदनी साहब हफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आ चुके हैं अल्लाह दे फजल करम दे नाल ते इंशाअल्लाह मैं आखिरी गल करन लगा हां अल्लाह दे फजल नाल फिर उन्हां दा खिताब शुरू होने वाला है तवज्जो करना गौर करना बड़ी प्यारी गल है अल्लाह सोना एक कर्म कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे ये इलियास मदनी ने मैं मदनी मदीने वाले की गल कर रहा हूँ तवज्जो करना है तो मौलाना इलियास मदनी साहब ने ना मेरे वीर ने मेरे भाई ने जाना बड़ा जानदार खिताब होएगा अल्लाह दे फजल व करम दे नाल मैं तवज्जो करना है अल्लाह सोना एक कर्म कमावे साडे ख्वाब च मदनी आवे अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दियां और अगली गल बड़ी प्यारी है तवज्जो करना गौर करना माशाअल्लाह तनवीर साहब 5-5 वाले नोट दे रहे हैं इंज लगता है जिवें नोट भी अनटच ईद वाले नोट नहीं ईद होने लगी है ना ईद वाले नोट मेरा वीर ले फिरदा है माशाअल्लाह उलमा दे अल्लाह दी फजल व करम दे नाल अल्लाह पाक मेरे जवान दी जवानी दे अंदर बरकत फरमाए बड़ी प्यारी गल है अगला जुमला बड़ा प्यारा है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ओ दा मक्का शहर निराला ओ दा तैबा अखियां दा तारा तैबा मदीने नूं कहंदे ने बोलो किनू कहंदे ने तैबा मदीने नूं कहंदे ने ओ दा मक्का शहर निराला ओ दा तैबा बरकत वाला ओ दा तैबा बरकत वाला और क्या बातां ने ज़मज़म दी तासीर दियां सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दियां सोनिया सोनिया जुल्फन मेरे वीर दियां तवज्जो करना गौर करना है आई अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा फरमाया बरफअना लाका जिक्र और मैं मेरे पैगंबर मैं अल्लाह पाक ने तुम्हारा जिक्र सब तो बुलंदो बाला कर देता है मैं तुम्हारी शान पूरी कायनात ऊंची कर देती है तुम्हारी सीरत भी अल्लाह सूरत भी अल्लाह किरदार भी अल्लाह अमाल भी अल्लाह अफआल भी अल्लाह अतवार भी अल्लाह सोसाइटी भी अल्लाह पर्सनालिटी भी अल्लाह तवज्जो करना गौर करना है मेरा भी कहने में गल खत्म करने लगा हूं एड़ा पैगंबर कोई उद्द बिना कोई तोले उद्द बिना कोई तोले ओदी केड़ा रीस करे जिंदे लबां उत्ते रब बोले जिंदे लबां उत्ते रब
اب بولے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے. توجہ کرنا آخری گل. کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے. پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے. پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ